صلوات مل کے بابا سے بلا بار دیگر مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھے سامنے نعرہ تکبیر. جڑے پیچھے بیٹھے تھوڑا تھوڑا مہربانی کر کے آگے آ جاؤ تاکہ مجلس کا باقاعدہ ماحول بن جائے. مل کے بابا سے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری ورد پورا کرو، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ اجمعین ومن یوم عداوتہم الی یوم الدین. مل کے صلوات پڑھیں. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الآصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. مل کے سارے صلوات پڑھیں. صاحبان محترم، برادران ملت اسلامیہ، توجہ میرے لفظ سے صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیں. بار دیگر مل کے بآواز بلند صلوات. صاحبان محترم، چونکہ ماہ ربیع الاول ہے اور آمد پاک پیغمبر اسی ماہ مبارک میں ہے، اور تمام عالم اسلام کا حق بنتا ہے کہ اس متفقہ خوشی میں برابر کے شریک ہوں اور کوشش کریں کہ مقام رسالت کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں جیسے قرآن نے بتایا ہے. چونکہ پریشانی عالم اسلام میں اس لیے ہوئی ہے، تفرقے اس لیے بنے ہیں، مسائل پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے مقام رسالت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تاریخ نے رد و بدل کر دی. نبی اس زمانے کو دو طرف سے ملا ہے. حیدری صاحب قبلہ، ایک نبی قرآن نے دیا، ایک نبی بدل کے تاریخ نے پیش کر دیا. قرآن والا نبی اور ہے، تاریخ والا نبی اور ہے. قرآن نے کہا میرا نبی کائنات کو پڑھانے آیا ہے. تاریخ نے بالکل الٹ لکھ دیا، برعکس لکھ دیا، میرا نبی ان پڑھ ہے. قرآن نے کہا میرا نبی اس وقت سے نبی ہے جب کچھ نہ تھا. تاریخ نے کہا میرا نبی 40 سال بعد والا نبی ہے. قرآن نے کہا میرے نبی کے امتی نبی کو جب کوئی غیر معصوم دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی اس نے دودھ نہیں پیا. تاریخ نے کہا آخری نبی نے غیر معصومہ کا دودھ پیا ہے. یعنی ہر کام بدل کے رکھ دیا. تاریخ نے قرآن والے نبی کا حلیہ ہی بدل دیا. کہا قرآن نے میرا نبی پڑھانے آیا، میرا نبی معلم بن کر آیا، میرا نبی مدرس بن کر آیا. تاریخ نے کہا میرا نبی ان پڑھ ہے.
ان پڑھ ہونے کی دو وجہ لکھی۔ پہلی وجہ، میرا نبی جس وقت پڑھنے کا زمانہ آیا، تربیت ابو طالب کے ذمہ تھی، اور ابو طالب کثیر العیال ہونے کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کو پڑھا نہ سکے۔ تاریخ کا یہ کہنا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو پڑھا نہ سکے۔ اور دوسری وجہ کہ میرا نبی مکہ اور مدینہ کے کسی اسکول میں نہیں گیا، اور نہ ہی کسی مدرس کے پاس گیا ہے، کسی کے عرب کے رہنے والے کے پاس ایک لفظ بھی پڑھا۔ ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر غلام عباس حجازی ببانگ دول پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور بتانا یہ چاہتا ہے کہ شریعت محمدی میں ہے کہ جس کے پاس ایک لفظ پڑھا جائے وہ بن جاتا ہے استاد، اور جب استاد بن جائے اس کا احترام ہو جاتا ہے واجب، احترام ہو جائے واجب، پھر اس کو افضل مانا جاتا ہے۔ افضل ماننے والا افضل ہوتا ہے، جس کو افضل مانا جائے وہ مفضول ہوتا ہے۔ مگر خالق کائنات اعلان کر رہا ہے، خبردار، پوری کائنات میں کوئی اور ہے نہیں سوائے محمد مصطفیٰ کے، کوئی اور ایسا ہے نہیں جو میرے مصطفیٰ سے افضل ہو۔ میں اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے محمد کے سامنے آئے، میں اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا محمد اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے۔ حق بنتا ہے محمد مصطفیٰ کا مکہ اور مدینہ کے کسی بندے کے بعد پڑھنے نہ جائے، کیونکہ احترام ہو جاتا ہے واجب۔ خالق کائنات فرماتا ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے نبی کے سامنے کوئی ایسا آئے محمد کھڑا ہو کر اس کا احترام کرے۔ یہی تو وجہ ہے، زمانے کو یہی تو بتانا ہے کہ میرا نبی جس کے بارے میں خالق کائنات فرما رہا ہے میں اپنے حبیب کو اتنا پیار کرتا ہوں، اگر میں اپنے حبیب کو خلق نہ فرماتا، نہ زمین کو خلق کرتا، نہ آسمان کو بناتا، زمانے کی کوئی شے نہ بناتا، میرا نبی تجھ سے اللہ اتنا پیار کرتا ہے، مگر میرے اللہ نے تجھے یتیم پیدا کیوں کیا، یتیم خلق کیوں کیا؟ آواز قدرت آئے گی، میرے نبی سے سوال نہ کر، مجھ سے سوال کر۔ بات دراصل یہ ہے، شریعت محمدی میں ہے کہ میرے نبی کی شریعت میں ہے باپ کا احترام بیٹے پہ واجب ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کا ظہور ہو جائے، جناب عبداللہ سامنے آئے، عبداللہ کے آنے پہ محمد کو کھڑا ہونا پڑے گا، میں اللہ برداشت نہیں کرتا، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، محمد استقبال کے لیے کھڑا ہو۔ میں نے محمد کے آنے سے پہلے محمد کے بابا کو واپس بلا لیا۔ مولا صاحب، اللہ رب العزت قانون بنا رہا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا میرا مصطفیٰ کسی کا احترام کرے، کسی کے احترام میں کھڑا ہو، کسی کے احترام میں کھڑا ہو۔ یہ قاعدہ اور قانون بنا دیا خالق کائنات نے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ مصطفیٰ سوائے توحید نے کھڑا نہیں ہونا، سوائے توحید کے کسی کا احترام نہیں کرنا۔ یہ قاعدہ قانون محمد مصطفیٰ کے لیے بنا دیا گیا۔ اے میرا نبی، اے میرا حبیب، میں اللہ برداشت نہیں کر سکتا، چاہے تیرا باپ سامنے ہو اس کے احترام میں کھڑا ہو۔ آؤ ایک وقت آیا جس وقت خالق کائنات نے پھر قانون کو بدل ڈالا۔ مسجد نبوی ہے، اللہ کا نبی مسند پہ تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دروازے پہ آئی، فنزل جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے اللہ کا نبی، اللہ حکم دے رہا ہے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جا۔ سیدہ سامنے ہے، کہا یہ تو میری بیٹی ہے، فرمایا مجھے نہیں پتا، خالق کا حکم ہے جب فاطمہ تیرے سامنے آئے اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے۔ ایک بار آئے، ایک بار کھڑا ہو جا، 1000 بار آئے، 1000 بار کھڑا ہو جا۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا اللہ تیرا قاعدہ اور قانون ہے کسی کے آگے جھکنا نہیں، میرے سوا کسی کا احترام نہیں کرنا۔ آج تو نے قانون بدل دیا۔ آواز قدرت آئی، میرا نبی، میرا قاعدہ بھی وہی ہے، میرا قانون بھی وہی ہے، میں تو مقام سیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ میرا حکم یہ ہے توحید کے بغیر کسی کے احترام میں کھڑا نہ ہونا، یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے میں توحید ہوں، یہ حجاب توحید ہے۔ بہت بہت سلامت رکھ۔ تو صاحبان محترم،
لوگوں نے مقام رسالت کو نہیں سمجھا. اگر سمجھ لیتے تو مقام اہل بیت بھی سمجھ میں آ جاتا، رسالت سمجھ میں آتی، دین سمجھ میں آ جاتا، تفرقے نہ پڑتے، لوگ یہ رٹنا لگاتے کہ اہل بیت بھی برابر، محمد کا گھرانہ بھی برابر، محمد کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی برابر. حیدری صاحب محمد کی جو صحبت میں بیٹھے وہ بھی اسی مقام پہ، محمد کے گھر والے ہیں وہ بھی اسی مقام پہ. بالکل غلط ہے. ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر ذمہ داری سے یہ اعلان کر رہا ہوں، خبردار، کعبہ کعبہ ہے، مسجد مسجد ہے. مالک آپ سب کو سلامت رکھے، بہت مہربانی. کعبہ کعبہ ہے، مسجد مسجد ہے. مسجد کو کعبے والا پروٹوکول نہیں مل سکتا، پروٹوکول اور کعبے والا احترام نہیں مل سکتا، مقام نہیں مل سکتا. کیوں؟ کعبہ کعبہ ہے، مسجد مسجد ہے. بس یہی فرق ہے. اہل بیت ہیں، مصطفیٰ کے گھر والے ان کا مقام اور ہے، صحبت میں بیٹھنے والوں کا مقام اور ہے. صحبت میں بیٹھنے والا مصطفیٰ کے گھرانے والوں کا کبھی بھی ہم مقام نہیں ہو سکتا، کبھی برابری نہیں کر سکتا. پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک توجہ کا طالب ہوں اور فرق بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی وہ ہے جو نبی کا جھوٹا دودھ تو پی سکتا ہے، کبھی بھی نبی کی زبان نہیں چوس سکتا. بہت مہربانی. مولا سلامت رکھے، بہت مہربانی. یا علی مالک سلامت رکھے. کیونکہ اپنا اپنا مقام ہے. صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، نبی کی زبان نہیں چو سکتا. یہ سعادت صرف اہل بیت اطہار کو ہے. صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا. تو جو کریں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صحابی اکیلا جنت میں جا سکتا ہے، پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک توجہ کا طالب ہوں اور اپنے ہر ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صحابی اکیلا جنت میں جا سکتا ہے، کسی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا. صحابی پلے صراط سے گزر سکتا ہے، کسی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا. صحابی نبی کو کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے، نبی کے کندھوں پہ نہیں آ سکتا. توجہ کریں گے تو لطف آئے گا. صحابی نبی کو کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے، نبی کے کندھوں پہ نہیں آ سکتا. صحابی اکیلا پلے صراط سے گزر سکتا ہے، کسی کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا. توجہ، صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صحابی نبی کو اپنی بیٹی دے سکتا ہے، نبی سے بیٹی لے نہیں سکتا. بہت مولا سلام. فرق ہے صحبت رسول میں بیٹھنے والوں کا اور خاندان رسالت کا. پچھلے دنوں اسمبلی میں بھی کوشش کی گئی کہ اہل بیت اطہار کو رضی اللہ لکھا جائے. سارے جانتے ہیں. کافی کوشش کی گئی کہ سوائے انبیاء کے کوئی علیہ السلام نہیں ہے. اب توجہ کریں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. اچھا، حیدری صاحب قبلہ جتنے انبیاء ہیں ان کی خلقت کا سبب کیا ہے؟ ان کی خلقت کیسے ہوئی؟ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے نور کو خلق فرمایا اور میرے نبی کی جبین مبارک پہ پسینہ آیا، پسینے کے قطرے بنے. میں نے چاہا میرے نبی کا پہلا پسینہ ہے یہ ضائع نہ ہو، ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنا دیا. مالک سلامت رکھے، بہت مہربانی. ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنا دیا. توجہ کریں گے تو انشاءاللہ دعا ضرور کریں گے. ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنا دیا. نبی جتنے بنے جنہیں اسمبلی میں مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے زور دیا کہ نبیوں کے سوا کوئی علیہ السلام نہیں ہے. ان کے لیے چیلنج کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، جتنے نبی میرے نبی کے بغیر بنے ہیں ان کی خلقت کا سبب کیا ہے؟ جتنے نبی بنے ہیں ان کی خلقت کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے میرے نبی کی جبین مبارک پہ پسینہ آیا، پسینے کے قطرے بنے، ایک ایک قطرے سے نبی
بنایا۔ اب سارے ایمان سے بتائیے پسینے کی اوقات کیا ہے؟ حضرت صاحب قبلہ پسینے کی اوقات کیا ہے؟ پسینے کی یہ اوقات ہے، جبین پہ آیا یوں کیا، یوں جھٹک دیا، یہ ہے پسینے کا مقام، یہ ہے پسینے کا معیار، یہ ہے پسینے کا بلند مقام اور معیار، پسینے کی یہ ہے اوقات۔ پسینہ کیا ہے؟ ماتھے پہ آیا اور بندے نے اسے برداشت نہ کیا، یوں جھٹک دیا، یہ بلند مقام، یہ معیار، یہ کسوٹی پسینے کی ہے۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، تو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اسمبلی میں جا کے زور زور سے کوشش کر رہا ہے، انبیاء کے سوا کوئی علیہ السلام نہیں، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ بات پہ غور نہیں کر رہا جو میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں، جو میرے نبی کے توجہ تمہیں شرم آنی چاہیے، جو میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں وہ علیہ السلام ہیں، جو میرے نبی سے خون سے بنے وہ رضی اللہ مولا السلام۔ بہت مہربان مولا السلام، بہت مہربان۔ جو میرے نبی کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام، اور جو میرے نبی کا خون ہے وہ رضی اللہ۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چھٹے مولا آئے تو ایک بندہ دوڑ کے آیا مولا کے پاس، اسے کہا مولا، آ کے وہ مولا کے پاس آسا تھا، اس کو چومنا شروع کر دیا۔ مولا سلامت رکھے، اس نے کہا مولا یہ وہی آسا ہے؟ مولا نے فرمایا چومنا شروع کر دیا، کیوں چوم رہا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ وہی آسا ہے جو پاک پیغمبر کے پاس تھا؟ فرمایا ہاں مولا اسی نسبت سے میں یہ چوم رہا ہوں۔ معصوم فرمایا بدبخت، تجھے پتہ نہیں، شرم نہیں آتی، تجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، جو لکڑی نبی سے نسبت رکھ رہی ہے وہ متبرک ہے، جو خون ہے اس کے معیار اور معرفت کا پتہ ہی۔ صلوات مل کے بآواز بلند پڑے۔ سلام صاحبان محترم، قبلہ علامہ سید انوار حسین شمسی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ بس مختصر، لوگوں نے مقام رسالت کو نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، صرف اور صرف لوگوں نے تاریخ کا آئینہ دیکھا ہے۔ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ صرف تاریخ کا آئینہ دیکھا ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ جو نبی سے مخلص ہے تاریخ اس کے خلاف لکھتی رہی۔ تاریخ نے ابھی قبلہ اقبال شاہ جی بھی بیان فرما رہے تھے حلیمہ سعدیہ کے بارے میں، بس دو جملے کہہ کے ضمن تمام کرنا چاہتا ہوں۔ پاک پیغمبر سے جس کا مخلص تعلق ہے اس کے معیار اور مقام کو چھپایا گیا، جس کا تعلق ہی نہیں تاریخ میں اجاگر کیا گیا۔ اب تاریخ میں جا لکھا ہے بی بی حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ کو پالا ہے۔ اگلا ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ کو لینے گئی، میرے مصطفیٰ کو لینے سے پہلے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تین چیزیں ہیں، تینوں نکارہ ہے، اونٹنی بیمار ہے، بکری دودھ نہیں دیتی، گھر میں جو کھجور کا درخت ہے وہ پھل نہیں دیتا۔ تینوں چیزیں ہیں، تینوں نکارہ ہے، بکری دودھ نہیں دیتی اور اونٹنی بیمار ہے، کھجور کا درخت پھل نہیں دیتا۔ جو ہی محمد مصطفیٰ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئے، اونٹنی صحت یاب ہو گئی، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، کھجور کے درخت نے پھل دینا شروع کر دیا۔ توجہ کریں گے تو لطف آئے گا۔ کھجور کے درخت نے پھل دینا شروع کر دیا۔ اگلی سطر یہ لکھتا ہے کہ جو ہی محمد مصطفیٰ آئے، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، اونٹنی صحت یاب ہو گئی، کھجور کا درخت پھل دینا شروع ہو گیا۔ تو پھر منبر رسول پہ کھڑا ہو کر غلام عباس حجازی کو ببانگے دور یہ اعلان کرنے دو، پھر یہ نہ کہو کہ بی بی حلیمہ سعدیہ نے محمد مصطفیٰ کو پالا ہے، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ نے بی بی حلیمہ کو پالا ہے۔ بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان جو نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا، اونچا بول کے پجا کھول کے کل ایمان نعرہ حیدری۔ یا مقام اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کر۔ فرق ہے، اہل بیت کلمہ پڑھانے والے ہیں، صحبت میں بیٹھنے والے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اہل بیت درود والے ہیں،
اہل بیت کا مقام اور ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا مقام اور ہے۔ بس ایک جملہ چھوٹا سنا کے ضابطے تمام کروں۔ قبلہ صاحب تشریف لے آئے، فرق بتانا چاہتا ہوں اہل بیت کیا ہیں اور کلمہ پڑھنے والے کیا ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے عرب کے رہنے والوں نے کلمہ کیسے پڑھا ہے یہی بتانا چاہتا ہوں۔ اہل بیت میں اور کلمہ پڑھنے والے میں فرق کیا ہے۔ ایک روز بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا اللہ کا نبی پریشان کیوں ہے؟ جس طرح اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا میرا نبی پریشان نہ ہو، میں خدیجہ بھی برداشت نہیں کر سکتی میرا نبی پریشان نہ ہو۔ اے اللہ کا نبی پریشان کیوں ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے انہیں کہہ دو کلمہ پڑھے، یہ کلمہ پڑھتے نہیں، حکم خدا ہے انہیں کلمہ پڑھاؤ، یہ کلمہ پڑھتے نہیں۔ بی بی نے فرمایا مجھے اجازت دے دے، ان سب کو میں اپنے دروازے پہ بلا سکتی، توجہ کرے، اپنے دروازے پہ بلا سکتی ہوں۔ کہا ہاں شریعت محمدی میں ہے مالکن اپنے نوکروں کو بلا سکتی ہے۔ بی بی نے کہا علی اس طرح کرو مکہ کے چوک پہ جا کے اعلان کر دو جو خدیجہ کا قرض دار ہے خدیجہ آج اپنے دروازے پہ بلا رہی ہے۔ توجہ کرو یار، خدیجہ آج اپنے دروازے پہ بلا رہی ہے۔ اعلان علی کا تھا، مکہ کا چوک تھا، جتنے قرضدار تھے سبھی جلدی جلدی اکٹھے ہو کر بی بی کے دروازے پہ آ گئے۔ آنے کا سبب پوچھا، بی بی نے کہا آج جتنا میرا قرض ہے مجھے واپس کر دو۔ سبھی بیک زبان ہو کر ہاتھ باندھ کے کہتے بی بی ہمارے پاس قرض دینے کی ابھی سکت نہیں ہے، ہمیں مہلت دیجئے۔ بی بی نے کہا نہیں آج قرض دینا پڑے گا، تمہیں مہلت نہیں ملے گی، آج قرض دینا پڑے گا، تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ بی بی ہمیں مہلت دے دے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، بی بی ہمیں مہلت دے دے۔ بی بی نے کہا نہ مہلت ملے گی نہ تم یہاں سے جا سکو گے۔ جب یہ پریشان ہو گئے پریشانی کے عالم میں رحمت اللہ عالمین نے فرمایا بی بی شرط بدل دے، انہیں کہہ دے جس کے پاس قرض نہیں ہے کلمہ پڑھتا جائے قرض معاف ہوتا جائے گا، کلمہ پڑھتا جائے قرض معاف ہوتا جائے گا، کلمہ پڑھتا جائے قرض معاف ہوتا جائے گا۔ جب بی بی نے اعلان کیا، عربوں کی جبلت میں تھا لالچ میں آ کر ایک لمبی لائن بنا دی، کہا بی بی ہمیں جلدی کلمہ پڑھا، جلدی کلمہ پڑھا، جلدی کلمہ پڑھا۔ بی بی نے فرمایا ٹھیک کہ کلمہ پڑھتے جاؤ قرض معاف ہوتا جائے گا۔ کلمہ پڑھتے گئے قرض معاف ہوتا گیا، کلمہ پڑھتے گئے قرض معاف ہوتا گیا، کلمہ پڑھتے گئے قرض معاف ہوتا گیا۔ تو پھر منبر رسول پہ کھڑا ہو کر پھر اعلان کرنے دو، تمہیں پتہ نہیں چلا ابھی فرق واضح نہیں ہوا۔ لالچ میں آ کر کلمہ پڑھنا اور بات ہے، کلمے کو لوری دینا اور بات۔ مگر افسوس کلمہ پڑھنے والوں نے جس کا کلمہ پڑھا اسی کے بیٹے کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا۔ کلمہ کلمہ پڑھ پڑھ کے ذبح کر دیا۔ کائنات کا امیر امام کربلا کے میدان میں غریب ہو گیا۔ مولا اس وقت غریب نہیں ہوئے جب نانا دنیا سے چلا گیا، حسین اس وقت غریب نہیں ہوئے جب ماں زہرا دربار سے خالی واپس آئی، حسین اس وقت غریب نہیں ہوئے جب پردیس میں بہنیں یتیم ہو گئیں، مولا اس وقت غریب نہیں ہوئے جب بھیا حسن کے جنازے میں تیر لگے ہوئے دیکھے۔ عزادارو مولا اس وقت بھی غریب نہیں ہوئے جب بہنوں کو لے کے 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ حسین اس وقت غریب نہیں ہوئے جب مکہ بیت اللہ کے قریب 8 ذی الحج کو حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑنا پڑا۔ عزادارو حسین اس وقت غریب نہیں ہوئے جب 2 محرم کربلا کے میدان میں آئے، مولا اس وقت غریب نہیں ہوئے جب پانی بند ہو گیا، حسین اس وقت غریب نہیں ہوئے جب شب عاشور گزر گئی، روز عاشور آ گیا، حسین اس وقت غریب نہیں ہوئے جب حسین بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی۔ عزادارو حسین اس وقت غریب نہیں ہوئے جب یہ
یتیم بھتیجے قاسم کی لاش کے ٹکڑے گٹھری میں اکٹھے کر کے خیام میں لے گئے. عزادارو حسین اس وقت غریب نہیں ہوئے جب آنو محمد مارے گئے. مولا اس وقت غریب ہوئے ہیں جب مولا عباس زین سے زمین پہ آئے. مولا عباس کا زین سے زمین پہ آنا تھا. مولا حسین کے امامے کے پیچ کھل کے گلے میں آ گئے. دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کہتے ہیں عباس تو گھوڑے سے اتر گیا میری کمر ٹوٹ گئی. عباس تو گھوڑے سے اتر گیا میں غریب ہو گیا. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش اور مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اب میں گزارش کرتا ہوں اس پرسے کے حقیقی وارث علامہ سید انوار حسین شمسی صاحب سے اور اس ممبر کے حقیقی وارث یہ سادات اور علماء حقہ ہی ہیں اور مومنین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ عظیم ذکر ہے. عظیم بی بی کو پرسہ دینے آپ آئے ہیں. آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ مجلس کا ماحول بنائیں اور کوشش کریں کہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح آپس میں مل جائیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن سکے. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. اب میں ملتمس ہوں علامہ سید انوار حسین شمسی صاحب کا. ان کے بعد ذاکر اہل بیت غلام عباس رتن صاحب خطاب فرمائیں.